صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 126 تک 23 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 نبیوں کے ذکر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن یہ تذکرہ ان کی بعثت دنیا کا نہیں بلکہ بعثت نبوت کا ہے، یعنی آپ کو جو نبوت کے اعلان کا حکم دیا گیا اس کے بعد کی صورتحال یہاں پر بیان ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور پیدائش کے بعد کے مراحل یہاں پر بیان نہیں ہوئے، وہ سورہ طٰہٰ میں اور پھر بہت زیادہ تفصیل سے سورہ قصص میں بیان ہوئے، جن کی تفصیل ہمارے سامنے 7 نشستوں میں آ چکی ہے۔ یہاں پر بیان جو کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شرف نبوت پا کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس گئے، فرعون کو دعوت توحید دی۔ اس دعوت توحید کے ملنے کے بعد فرعون نے اعتراضات کیے جو سورہ شعراء میں بیان ہوئے۔ اعتراضات کے بعد جب اس کو جوابات مل گئے، اب اس کے بعد اس نے دلیل مانگی، اللہ کے پیغمبر نے دلیل دی جس کا تذکرہ یہاں پر بھی موجود ہے۔ دلیل سامنے آ جانے کے بعد فرعون نے سیاسی چال چلی، اور وہ سیاسی چال یہ تھی
کہ فرعون نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ یہ جو موسیٰ، یہ جو شخص آیا ہے، اصل میں یہ ہماری دو قوموں کے درمیان تفریق کرنا چاہتا ہے، قبطی اور سبتی قوم کے حوالے، قبطی اور سبتی قوم میں تفریق کرنا چاہتا ہے۔ سبت معنی اولاد یعقوب میں اور ہمارے درمیان فرق کرنا چاہتا ہے اور جدائیگی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے اس مصر سے، علاقے سے نکال دے، لہٰذا اس کے پیچھے مت چلنا، اس کی پیروی مت کرنا۔ یہ وہ اپنے درباریوں کو کہہ رہا ہے۔ ایک سیاسی چال تو یہ ہے، ساتھ ہی اس نے الزام بھی لگا دیا کہ یہ جادوگر ہے، اور اس کے الزام لگانے کے بعد اس کے درباریوں نے بھی کہا جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کے مقابلے کے لیے اب درباریوں نے بھی تجویز پیش کی، فرعون نے بھی کہا کہ آپ کو ہمارے ساتھیوں سے، ہمارے جادوگروں سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ مقابلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو یوم الزینہ، جو ان کے تہوار کا دن ہے، وہ متعین ہوا۔ متعینہ دن یہ وہاں پر پہنچے، مقابلہ ہوا، مقابلے میں جادوگروں کو شکست ہوئی۔ یہ سارا واقعہ یہاں پر بیان ہوا۔ یہاں ایک بات نقطے کے طور پہ سمجھ لیجئے، اور وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار میں ہارون علیہ السلام کے ساتھ گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون نے جاتے ساتھ ہی کہا ہمارے ساتھ ہماری قوم کو بھیج دے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان، ہماری نبوت پر یقین کر، نہیں تو مقابلے کے لیے آ جا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک وتیرہ ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جب آپ کہیں پر جاتے ہیں کوئی بات کرنے کے لیے، خاص طور پر جب سفیر بن کر کے جاتے ہیں ایک مملکت اور ایک سسٹم کے سفیر بن، تو پھر آپ دو ٹوک باتیں نہیں کرتے، بلکہ آپ وہاں پر مذاکرات کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک ہوتا ہے، وہاں پر گفتگو ہوتی ہے، آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے، اور معاملات کو کسی حد تک بات چیت سے سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک میٹنگ نہیں تھی، ایک ملاقات نہیں تھی، بلکہ ایسی کئی ملاقاتیں ہوئیں، اور کئی ملاقاتوں کے بعد جب فرعون یہ سمجھا کہ ان کے اثرات بنی اسرائیل سے نکل کر اب قبطی قوم پر بھی پڑنا شروع ہو گئے، تب فرعون نے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے سیاسی چال چلی اور مقابلے کی بات کی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اگلی بات، ایسا بھی نہیں ہے کہ فرعون کے پاس درباری اور جادوگر آئے اور جادوگروں نے آتے ساتھ ہی کہا جناب آپ ہمیں کیا دیں گے جیتنے پر۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ میٹنگز ہوئی ہوں گی، ایک نہیں کئی میٹنگز، کئی اجلاس ہوئے ہوں گے، اور ان اجلاسوں میں جادوگروں نے محسوس کیا ہوگا کہ جناب فرعون کے سر پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور یہ بڑا خوفزدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ ایسے حالات میں اگر واقعی ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اندر سے تو وہ بھی سہمے ہوئے تھے، لیکن جانتے تھے کہ اگر واقعی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہوئے تو پھر ہم سے جیت نہیں سکتے، اور اگر جیت نہیں پائیں گے، ہم جیت جائیں گے، تو پھر ہمیں دربار شاہی سے کچھ نہ کچھ تو اعزاز ملنا بھی چاہیے نا۔ یہ بات بھی ایسا نہیں کہ پہلی میٹنگ میں ہوئی، ایسی کئی میٹنگز ہوئی ہوگی، اور ان میٹنگز میں ہی پھر یہ طے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ایک لمبا دورانیہ ہے جس کا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک نہیں، دو نہیں، سالوں پر محیط معاملہ تھا، اور سالوں کے بعد جا کر کے مقابلہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اب آیات کریمہ پڑھتے ہیں، جو آیات کے ضمن میں بات ہوگی وہ عرض کروں گا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا۔ کن کے بعد؟ جناب نوح، جناب ہود، جناب صالح، جناب لوط، جناب شعیب، ان 5 پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان 5 پیغمبروں کے بعد، یوں تو نہیں کہ صرف دنیا میں موسیٰ سے پہلے 5 ہی پیغمبر آئے، بلکہ مراد یہ کہ یہاں جن 5 پیغمبروں کا ذکر ہوا، ان 5 پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر فرعون کے پاس بھیجا، وَمَلَئِهِ، اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، قوم کے سرداروں کے پاس۔ آیت نمبر 103 سورہ اعراف، آیت نمبر 103، فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس نشانیاں دے کر کے بھیجا۔ فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، یعنی کفر کیا، یہاں ظلم بمانے کفر ہے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، محبوب آپ دیکھ لیجئے کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک ہی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی بعثت بیان ہو رہی ہے،
ان کی طرف سے کفر بیان ہو رہا ہے، ساتھ ہی ان کے انجام کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ لمحے میں آئے، دعوت دی، انہوں نے کفر کیا، اللہ نے اٹھا کر کے پٹخ دیا، ہاں جی دریائے نیل میں، نہیں ایسا نہیں ہے، سالوں لگے ہیں۔ لیکن ایک بات بتائی گئی ہے خلاصے کے طور پر۔ اب اس خلاصے کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ یہاں پر نہیں ہے کہ فرعون نے پوچھا وما رب العالمین، سورہ شعراء میں ہے وما رب العالمین، فرعون نے پوچھا رب العالمین کون ہے، ہم رب العالمین کیا ہے، کیا میرے سوا بھی کوئی خدا ہے، میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ یہ ساری تفصیلیں مختلف جگہوں پہ موجود۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر واجب ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ آپ جانتے ہیں عدالت کے کٹہرے میں کوئی آدمی گواہی دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا، حالانکہ سارا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، حالانکہ سارا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ وکیل نے جو کچھ سکھایا ہوتا ہے وہی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا۔ یا اللہ کے پیغمبر ہیں، یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر اپنی زبان سے کبھی غلط بات نکال ہی نہیں سکتے، نکال ہی، ہم یہ لفظ تو نہیں کہیں گے کہ وہ نکالنا چاہیں بھی تو نہیں نکال سکتے، یہ لفظ نہیں کہیں گے، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ پیغمبر کی زبان سے غلط لفظ نکل ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر تو بولتے ہی وہی کے وساطت سے۔ آگے قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ دو باتیں ہو گئی، ایک بات یہ ہے کہ میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں، اپنا منصب بیان کیا، دوسرا اپنے صفت بیان کی کہ میں سچا ہوں، تیسری بات یہ کہی کہ میں دلیل لے کر آیا ہوں۔ اب چوتھی بات مطالبہ ہے، مطالبہ کیا ہے؟ فارسل معی بنی اسرائیل، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے۔ اب اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ چلنے کے لیے ایسا نہیں کہ فوراً کہہ دیا، پہلی ملاقات میں پہلی دعوت میں کہا ہی نہیں۔ اب آپ کہیں کہ کیوں نہیں کہا ہوگا؟ ایک عقلی طور پہ بھی بات سمجھیے، موسیٰ علیہ السلام ابھی منصب نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ نے تو ابھی بنی اسرائیل کو بھی کچھ نہیں کہا، آپ تو بھیجے ہی گئے سیدھے فرعون کے پاس گئے، آپ نے دعوت دی، دعوت دے کر کے آپ واپس چلے آئے۔ ایسا نہیں کہ پہلی ملاقات میں جا کر کے کہا ہو تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے میرے ساتھ بھیجو، نہیں۔ کیوں؟ عقلی طور پہ سمجھیے گا، یہ عقلی طور پر بھی محال اس لیے ہے کہ یہ اگر وہاں کہہ دیتے ہیں پہلی ملاقات میں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، فرعون کہے کہ جی جناب لے جاؤ، فرعون کہے کہ لے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل کے بعد کہ چلو جی آپ میرے ساتھ چلو، تو قوم کہے جناب آپ کون، ہم تو آپ کو جانے ہی نا، اچھا خاصا ہم کھاتے پیتے ہیں تو غلامی کی زندگی صحیح لگے، کھا پی تو رہے ہیں، آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، یہاں تو بادشاہ ہے، بادشاہ کے پاس نہریں ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، دولت ہے، سب کچھ ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو 10 سال ملک سے باہر رہے، 10 سال کے بعد واپس آئے، خالی ہاتھ آئے، آپ کے ساتھ تو ہم چل ہی نہیں سکتے، بات سمجھ رہے نا؟ عقلی طور پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے گراؤنڈ بنائی ہوگی، پہلے ماحول بنایا ہوگا، فرعون کو کہنے سے پہلے اپنے لوگوں کو دعوت دی کہ دیکھو مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے ابتدائی طور پہ وہاں پہ بھی انکار کیا ہوگا، آہستہ آہستہ لوگ آپ کے گرویدہ ہوتے گئے ہوں گے، جب آپ کے لوگ گرویدہ ہو گئے، آپ کے مقام اور منصب کو سمجھنا شروع ہو گئے، تو تب آپ نے ان کو اعتماد میں لیا ہوگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم تو ایسے نہ تھے، ہم تو جب آئے تھے بادشاہ کی حیثیت سے آئے تھے، وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں ہے نا جی، کیسے آئے تھے؟ ہم تو بادشاہ کی حیثیت سے آئے تھے، اس لیے ہم تو اس حالت میں رہیں گے نہیں، اب دو ہی راستے ہمارے پاس، یا تو ہم غلامی کی زندگی گزاریں، اور یا یہ کہ ہم الگ سے اپنی کوئی بستی آباد کریں، اپنا کوئی علاقہ آباد کریں۔ اللہ کی زمین کچھ چھوٹی تو نہیں ہے، اپنی قوم کو اعتماد میں لیا ہوگا، جب آپ کی قوم نے آپ پر اعتماد کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے،
غلامی نہ منظور، غلامی نہ منظور. ہاں جی، جب اس قسم کے نعرے لگے ہوں گے، جب اس قسم کا اعتماد ان کو دیا ہوگا، تب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جا کر کہا ہوگا فارسل معی بنی اسرائیل، اب میری قوم کو میرے ساتھ چلتا کیجیے. کیونکہ آپ اس وقت تک کسی کے سامنے کسی کے حق میں بات نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ جس کے حق میں بات کرنا چاہتے ہیں اس کو اعتماد میں نہ لیں. آپ اس کو اعتماد میں نہ لیں. کسی سے بات کر لیں، وہ کہے گا جناب ٹھیک ہے، اور آپ ان کے پاس آئیں، وہ کہیں جناب آپ کون؟ آپ تو آپ کی حیثیت تو دونوں طرف مجروح ہو گئی نا، اپنوں میں بھی اور بیگانوں میں بھی. اس لیے پہلے اعتماد لینا ضروری ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے پورا اعتماد لیا ہوگا، پورا ایک ماحول بنایا ہوگا، پھر یہ کہا جا کر. ٹھیک ہے جی، اب سمجھو. قال ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فرعون نے کہا کہ اگر آپ نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ، دکھاؤ کون سی نشانی ہے، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو اسی وقت صریح واضح اژدہا سانپ بن گیا. فإذا هي حية فإذا هي ثعبان. ٹھیک ہے، یہ مختلف الفاظ آتے ہیں اس عصا کے متعلق. سانپ بن گیا، چھوٹا سانپ، بڑا سانپ، بہت بڑا اژدہا. ٹھیک ہے، اب یہ کیوں آیات میں الفاظ کیوں مختلف ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے بعض اوقات موسیٰ علیہ السلام کا ڈالا ہوا عصا وہ چھوٹے سانپ کی شکل اختیار کر گیا، بعض اوقات وہ بڑے سانپ کی شکل میں، اور بعض اوقات بہت بڑے اژدہے کی شکل میں. جیسا کہ جیسے ماحول اور وقت کا تقاضا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی صورت دی، اس لیے اس کے لیے الفاظ مختلف استعمال ہوئے، ثعبان کا، حیہ کا، ٹھیک ہے وغیرہ. تو اس لیے یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا کہ مختلف الفاظ ہیں قرآن پاک میں. تو کہیں اعتراض کسی کی طرف سے یہ بات نہ ہے کہ جناب یہ مختلف الفاظ ایک ہی جیسے ایک ہی چیز کے لیے کیوں؟ حیہ تو چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں، ثعبان بہت بڑے اژدہے کو کہتے ہیں. تو کبھی قرآن کہتا ہے وہ سانپ تھا، کبھی قرآن کہتا ہے وہ اژدہا تھا. تو تھا کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ تھا، یہ سب کچھ وقت اور حالات کی مناسبت سے اللہ اس کو شکل دیتے رہے. اچھا جی، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. دوسرا معجزہ، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید تھا، چمکدار تھا. براق مانا چمکدار تھا. اب جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو ظاہر ہے اس منظر کے دیکھنے کے بعد ایسا نہیں کہ فوری طور پر پہلی دفعہ معجزہ ظاہر ہوا، اس نے کہا چلو جی مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. نہیں، یہ معجزہ دکھایا، معجزہ دکھانے کے بعد فرعون کو سوچنے پہ مجبور کیا. فرعون نے سوچا ہوگا، درباریوں نے بھی سوچا ہوگا، آپ دعوت دے کر چلے گئے ہوں گے. پیچھے حالات فرعون نے محسوس کیے کہ لوگ مائل ہو رہے ہیں، لوگوں کا میلان اس طرف ہو رہا ہے. بنی اسرائیل تو ان کے گرویدہ ہو ہی گئے، لیکن قبطیوں کے بھی حالات کچھ ڈاواں ڈول نظر آ رہے ہیں. تو اب اگلی ملاقات میں کسی پہ یہ سارے معاملات ہوئے کہ جناب آپ جو یہ ساری نشانیاں دکھا رہے ہیں یہ تو جادوگری والے معاملات ہیں، یہ تو جادو ہے. آئیے ایسا کیجئے، پہلے ہمارے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیجئے. اب قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے، پڑھا لکھا جادوگر ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، یہاں جادوگروں کے بارے میں جو تبصرہ ہے، جادوگری کا تبصرہ یا جادوگری کا جو الزام ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ سرداروں کی طرف سے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ نہ چاہتا ہو اور لوگوں نے کہہ دیا ہو کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے. نہیں، پہلے بادشاہ نے کہا ہوگا، سیاسی بیان دیا ہوگا کہ یہ جادوگر ہے، یہ تو آپ کا جادو ہے جناب. فوراً سب نے ہاں میں ہاں ملائی ہوگی کہ ہاں جناب یہ بہت بڑا جادوگر ہے. جادوگر نہیں، بہت بڑا جادوگر ہے، پڑھا لکھا جادوگر ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 10 سال پیچھے جا کر کے کہیں جادو سیکھ کر آیا ہو دور دراز کسی علاقے میں. اللہ اکبر. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. اس کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے. فماذا تأمرون، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ قالوا ارجع. یہ بات کس نے کی؟ یہ جملہ کہنے والا کون ہے؟ فرعون. یہ جملہ کہنے والا کون ہے؟ قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو معاف رکھیے.
یعنی آپ ان پر کوئی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہ کریں، کوئی گرفت والا، کوئی انتقام والا، کوئی بدلے والا معاملہ نہ کریں۔ ہاں اتنا کر لیں، ان کو تو فی الحال ان سے درگزر کر لیں، لیکن ان کا مقابلہ ضرور کروائیں۔ اب وہ اسی کے لیے کہا ہے وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے۔ اصل میں پرانے وقتوں میں پیغام رسانی کے لیے لوگوں کو بے نفس نفیس بھیجا جاتا تھا، چونکہ کوئی ٹیلی فونک نظام اور اس طرح مواصلات کا اس طرح کا کوئی نظام تو تھا نہیں، ہاں جی، میڈیا نہیں تھا، تو اس لیے لوگ بھیجے جاتے تھے، آپ فلاں گاؤں، فلاں علاقے، فلاں شہر، فلاں بستی میں چلے جاؤ، آپ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ۔ تو یوں انہوں نے کہا کہ آپ نقیب بھیج دیجئے ہر علاقے میں، اپنے پورے شہر مصر میں یا مملکت مصر میں، کہ جہاں جہاں کوئی جادوگر ہے نا، ماہر فن، وہ سارے کے سارے آپ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ یاتوک بکل ساحر علیم، کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ اچھا جی، سورہ شعراء میں الفاظ یہ ہے یاتوک بکل سحار علیم، ساحر نہیں، سحار علیم، جو سب سے زیادہ پختہ اور ماہر جادوگر ان کو بلائیں۔ جادو، اچھا اس زمانے میں جو جادو تھا وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کر دوں آپ کے ذہن میں تاکہ یہ بات رہے، ہر نبی کو ہر زمانے کے جو تقاضے تھے ان کے مطابق اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب انتہائی عروج پر تھی، لیکن اس عروج کے باوجود کوئی طبیب کوڑ کے مریض کو شفا نہیں دے سکتا تھا، یعنی اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ مادرزاد اندھے کا علاج نہیں تھا، برس کے مریض کا علاج نہیں تھا، باوجود اس کے کہ طب اپنی انتہا کو چھو رہی تھی۔ اللہ نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ یہی دیا کہ برس، کوڑ اور جو نابینا لوگ ہیں انہیں اللہ نے ان کے ہاتھ سے شفا نصیب فرمائی۔ اب چونکہ سارے طبیب جانتے تھے کہ یہ علم ہمارے پاس نہیں اور کسی کے پاس بھی نہیں، تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی زمینی علم نہیں ہے، یہ آسمانی علم ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگوں کے اندر چیز موجود تھی وہ گفتگو کا ملکہ تھا، لوگ بڑی اچھی اچھی گفتگو کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ نے ان کو فصل خطاب کا معجزہ عطا کیا، چھوٹے جملے میں بڑا مفہوم جمع کر دینا۔ ایسے ہی اس زمانے میں جو ہنر مندی تھی، ہاتھ کی جو محنت تھی وہ عروج پر تھی، تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی آسانی والا معاملہ دیا کہ آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے وہ قوت دی کہ آپ فولاد کو پکڑتے، لوہے کو پکڑتے اور اس کو آپ مروڑ لیتے اور جیسا چاہتے اس کو ڈال لیتے، اسی لیے آپ زرہ بنایا کرتے تھے اور اسی سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، ہاتھ سے زرہ بناتے تھے۔ اب زرہ بنانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو معاملات تھے وہاں پر بھی جادوگری والا معاملہ تھا، تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات پر قبضہ دیا۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادو اپنی انتہا کو تھا، ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا، عصائے موسیٰ، ید بیضا۔ اب یہ بظاہر جادو نظر آتا تھا لیکن حقیقت میں جادو نہیں تھا، جادو کا توڑ ہوا۔ کیسے ہوا آپ دیکھیے، وجہ سحرۃ، جادوگر آ گئے فرعون کے پاس، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے، یعنی یہ انہوں نے مطالبہ رکھا کہ ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں ضرور آپ کو صلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، آپ یا تم لوگ اس وقت مقربین میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے کسی بادشاہ کا کسی کو یہ کہہ دینا کہ تمہیں مقربین میں سے بنا دیا جائے گا۔ سورہ واقعہ ہے نا، سورہ واقعہ، اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم روزانہ رات کو اس کی تلاوت کر کے سویا کریں۔
اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 طبقات کو ذکر کیا قیامت کے اعتبار سے۔ پہلا طبقہ مقربین کا، دوسرا طبقہ اصحاب الیمین کا، تیسرا طبقہ اصحاب الشمال کا۔ جو مقربین ہیں نا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو السابقون، جو ہیں اس سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، جنہیں اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے کے جائیں گے، اور جنہیں اللہ اپنے عرش کے بہت قریب جگہ نصیب فرمائیں گے، جنہیں اللہ اپنے حبیب کے بہت زیادہ قریب جگہ نصیب فرمائیں گے۔ جو انتہائی قربت والے لوگ ہوں گے وہ مقربین میں سے، وہ مقربین میں سے۔ سبحان اللہ صاحب، آیت نمبر 114 سورہ اعراف، آیت نمبر 114۔ جی عرض یہ کر رہا ہوں، مقربین کا معنی ہے جو بہت زیادہ قربت والے لوگ ہوں۔ تو وہاں پر بھی اللہ نے 3 طبقات کا ذکر کیا، ان میں سے جو مقربین ہیں ان کا ذکر پہلے کیا کہ یہ تو بہت قریب ہیں، یہ تو میرے بڑے محبوب ہیں۔ تو فرعون نے کیا کہا کہ اگر تم غلبہ پالو تو تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، معنی یہ کہ عام درباری نہیں بلکہ خاص درباری بن جاؤ گے۔ یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق اور باطل کا فرق، حق اور باطل کا فرق ذرا سمجھیے گا۔ آیات کریمہ آپ قرآن پاک کی ان کا مطالعہ کریں، انبیاء کی دعوت کو دیکھیں۔ انبیاء کی دعوت جہاں جہاں پڑھتے جائیں گے، انبیاء اپنی دعوت میں ایک لفظ خاص طور پہ ذکر کیا کرتے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت کے نتیجے میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ما ارید منکم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے کچھ رزق دو، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ، میری خدمت کرو، میرا آؤ بغت کرو، نہیں، یہ میرا منتہا نہیں، یہ میرا مقصد نہیں۔ میرا مقصد تو دعوت دینا ہے، رہا میرا اجر، میری جزا اور میرا صلہ ان اجری الا علی اللہ، وہ اللہ کے ذمہ۔ یہ ہے حق والوں کا پیغام۔ اور باطل کا کیا ہے؟ باطل جب آیا، چونکہ جادوگر اس وقت باطل پہ ہے نا، وہ آئے ہیں، آ کر کے فرعون کے پاس بیٹھے ہیں، میٹنگ کی ہے، اس کے حالات کو دیکھا ہے، اس کی پریشانی کو دیکھا ہے، اور اس کی پریشانی کو دیکھنے کے بعد اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جناب پھنسا ہوا ہے، موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے اور اس وقت اس سے منوا لیجیے جو منوا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مطالبہ رکھ دیا، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ یہاں تو سوال نہیں ہے، یہاں تو خبر ہے، یا تو وہاں سورہ شعراء میں سوال ہے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمیں کوئی اجر ملے گا، ہمیں بھی کوئی صلہ ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں تو فرعون نے کہا نعم انکم اذا لمن المقربین، وہاں پر یہ کہا کہ ہاں تب تو تمہیں مقربین میں سے بنا دیا جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ اب دیکھیں میٹنگ ہو گئی فرعون سے، ساتھ ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ موسیٰ آپ اپنا ہتھیار ڈالیں گے یا ہم ڈالیں، مطلب یہ کہ آپ اپنا عمل کریں گے یا ہم کریں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ یہ فوراً ایسا ہو گیا، بلکہ اس کے بعد میٹنگ ہوئی اور میٹنگز ہوئی ہوں گی اور آپس میں پلاننگز ہوئی ہوں گی، پھر وہ یوم الزینہ آیا ہوگا، یوم الزینہ کے آنے کے بعد یہ منظر پہ گئے ہوں گے، اور پھر ایک تصور کیجئے، بہت کھلا میدان ہے، اونچا سے ایک تخت لگا ہوا ہے، فرعون اس پر براجمان ہے، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، بڑے اس زمانے کے صوفے لگے ہوئے ہیں، بڑے اس زمانے کے جو ہے وہ تکیے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے ہم نشین اور اس کے ساتھ اس کے درباری وہ بیٹھے ہوں گے، اور بڑے بڑے چیلے اور بڑے بڑے وزیر اور مشیر اس کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے ہوں گے، جیسے آج بھی ہوتا ہے، کوئی پریڈ ہوتی ہے، کوئی اس طرح ہوتا ہے، کوئی بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ کہاں بیٹھے ہوتے ہیں، خاص مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو خاص مقام پر یہ سارے بیٹھے ہوں گے، اور پھر ان جادوگروں کے لیے بھی خاص مسندیں لگائی ہوئی ہوں گی، اور ادھر بیچارے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام شاید لباس بھی اتنا اعلیٰ اور عمدہ پوشاک نہیں ہوگی، اور اگر میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں اس زمانے کے اعتبار سے آج کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی سواری بھی کوئی شاہانہ نہیں ہوگی، کوئی پروٹوکول والی سواری بھی نہیں ہوگی، ممکن ہے کسی کمزور ترین سواری پہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیدل وہاں پہنچے ہوں گرد و غبار سے ہٹے ہوئے۔ اب ایسے حالات میں پوری قوم کی نگاہیں ایک طرف موسیٰ علیہ السلام پر اور ایک طرف شاہی مہمانوں پر، وہ شاہی مہمان ہے نا، جادوگر شاہی مہمان ہے، اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، اب ان دونوں پر لوگوں کی نگاہیں مرکوز، تو جن کے دل میں خطرات تھے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور جن کو فرعون پر یقین تھا
وہ ہنس رہے ہوں گے، زیر لب مسکرا رہے ہوں گے، بلکہ کہکے لگا رہے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دیکھ کر، چلے آئے ہیں جناب مقابلہ کرنے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ مکہ کے مشرکین صحابہ کرام کو دیکھ کر کے کہا کرتے تھے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب صحابہ کرام کو دیکھتے تو کہتے تھے اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو نعوذ باللہ گمراہ لوگ ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کن اکھیوں سے، ایک یہ صحابہ کو دیکھ کر آپس میں کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، یہ ہیں جنت کے وارث، بات سمجھے؟ تو یہ منظر ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب اس منظر کے دوران موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام آ رہے ہیں، دربار شاہی کے مہمان ہیں، کون؟ جادوگر، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میدان لگ گیا، ارد گرد پوری ایک رسی باندھ دی گئی ہوگی، باڑ لگا دی گئی ہوگی، بھائی اس کے درمیان کوئی نہیں آئے گا، یہاں پر صرف مقابلہ کرنے والے لوگ آئیں گے، جیسا کہ عام طور پہ کھاڑا ہوتا ہے، اس میں پہلوان آتے ہیں، یا مقابلے والے لوگ آئیں گے۔ اب مقابلے والے آ گئے میدان میں، ایک طرف سے 400 یا 4000 مقابلے پہ لوگ، اور دوسری طرف سے 2 لوگ، اور ان دو میں بھی صرف ایک ساتھ صرف حمایت اور نصرت اور مدد کے لیے ایک ہیں جو مقابلہ کرنا ہے، اور انہوں نے اپنے معجزے کو ظاہر کرنا ہے۔ اب فرعون کے جو جادوگر ہیں وہ کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ جب فریقین روز مقرر پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں، یعنی جادو والی چیز، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے جادو ہے، انہوں نے کہا جادو والی چیز یا تو آپ ڈالیے یا اپنے فن کا مظاہرہ آپ کیجیے یا ہم کرتے ہیں، بتائیں کون کرے؟ قال القوا، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی کر لو۔ اس سے ایک ضابطہ اور بھی ملا، اور وہ یہ کہ جب حق اور باطل کا آپس میں بحث و مباحثہ ہو یا مقابلہ ہو، دونوں صورتوں میں اہل حق کو چاہیے کہ وہ باطل کو پہلے موقع دیں، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہے جناب مجھے موقع ہی نہیں ملا، پہلے موقع دے، اور اس کو موقع دینے کے بعد جب پوری توجہ ہو جائے گی، جناب دیکھیں بات اس آدمی نے کیا پیش کیا ہے، کیسی دلیل دی ہے، کیسی اس نے مار ماری ہے، اب اس پر جب مزید ضرب لگے گی، اس پر جب جوابی حملہ ہوگا، اس پر جب جوابی وار ہوگا، تو تب سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں یہ باطل پر ہے یا حق پر۔ پہلے والے کی بنسبت دوسرے کی دلیل واضح طور پہ سمجھ میں آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا، آپ ہی ڈالیے، فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ 3 باتیں اللہ نے فرمائی۔ تو جب انہوں نے وہ جادو کی چیزیں ڈالی، جادو کی کیا چیزیں تھیں ذرا اس کو پہلے سمجھ لیجیے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعونی جادوگر 2 قسم کی چیزیں لے کر آئے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا لے کر آئے تھے، اچھا شکل و صورت یعنی ظاہری لباس وضع بھی موسیٰ علیہ السلام جیسی بنا کر آئے تھے، ایسی پگڑی باندھ کے ایسی حالت میں آئے تھے، تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ دونوں ایک ہی جیسے لوگ ہیں، بس مقابلہ ہونے لگا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اشتباہ پیدا کرنے کے لیے۔ تیسری بات، صرف عصا نہیں لے کر آئے تھے بلکہ وہ اپنے ساتھ رسیاں بھی لائے تھے۔ پہلے ہم عصا پھینکیں گے، لاٹھیاں پھینکیں گے، اور لاٹھیاں جب سانپ بن جائیں گی تو ہم کہیں گے دیکھو موسیٰ کے پاس تو عصا ہی ہے، وہ تو ہمارے پاس بھی ہے۔ اس پر مستداد یہ کہ ہم تو جناب رسیوں سے بھی سانپ بنا سکتے ہیں، پھر ہم رسیاں پھینکیں گے۔ تو انہوں نے لاٹھیاں بھی پھینکی، رسیاں بھی پھینکی، اسی لیے کہا کہ جب انہوں نے اپنی جادو کی چیزیں ڈال لیں تو سحروا اعین الناس، اللہ اکبر، تو اب لوگوں کی نظریں انہوں نے بند کر دی جادو کے ذریعے، یعنی نظر بندی ہو گئی۔ نظر بندی، وہ جو لاٹھیاں تھیں، وہ جو رسیاں تھیں، انہیں سانپ نظر آنے لگے، حقیقت میں وہ سانپ تھے نہیں۔ واسترہبوہم، اللہ اکبر، اور انہیں ڈرا دیا، کس کو؟ لوگوں کو، یعنی لوگ ڈر گئے، اتنے سارے سانپ، اتنے سارے جو ہے اس بولے میدان میں آ گئے۔ وجاؤ بسحر عظیم، اور بڑا بھاری جادو کر دکھایا انہوں نے اپنی طرف سے بہت بڑا جادو کیا۔ وجاؤ بسحر عظیم، وہ اپنی طرف سے جادو کے فن کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے رسیاں اور لاٹھیاں ڈال کے سانپ بنا چکے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ بھی اپنا عصا ڈال دیجئے،
اس بات کو ذرا آگے بڑھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بنتے ہوئی دیکھی تو دوسری آیت کریمہ میں آتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ. موسیٰ علیہ السلام جی میں گھبرانے لگ گئے. لاٹھیاں رسیاں سانپ بنتے ہوئے چلتی پھرتی دوڑتی ہوئی نظر آئیں. موسیٰ علیہ السلام جی میں گھبرانے لگ گئے. سوال پیدا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں گھبرائے جبکہ وہ نبی تھے اور پتہ بھی تھا کہ میں حق پہ ہوں، پھر گھبرائے کیوں؟ دو وجہ. کتنی وجہ ہیں؟ دو. ایک وجہ یہ ہے کہ فطری طور پہ گھبرائے، فطرتاً اچانک ان کے سامنے سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں سپولے اچانک زمین پر رینگنا شروع ہو گئے تو گھبرا گئے. یعنی گھبراہٹ یہ طبعی تھی، فطری تھی، حقیقی خوف نہیں تھا. ایک تو یہ وجہ. دوسرا جواب ایک اور ہے، وہ زیادہ جاندار اور شاندار معلوم ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اس بات سے نہیں کہ سانپوں کو دیکھ کر، ان کے جی میں جو گھبراہٹ تھی وہ کچھ اور تھی. وہ گھبراہٹ یہ تھی کہ یہ رسیاں بھی سانپ بن گئیں جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہی ہیں، یہ لاٹھیاں بھی سانپ بن گئی جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہی ہے. اب جو اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ میں عصا پھینکوں گا وہ بھی سانپ بن جائے گا. اب یہ بھی سانپ وہ بھی سانپ، میدان میں سانپ ہی پھرتے رہیں گے تو لوگوں کو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جادو کون سا ہے اور جادو کے بغیر کون سا ہے، کیونکہ دونوں طرف معاملات ایسے ہی ہیں کہ وہاں پر بھی سانپ ہیں یہاں پر بھی سانپ ہے، تو فرق کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. لوگوں کے لیے فرق کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل. اس لیے موسیٰ علیہ السلام جی میں گھبرائے. گھبراہٹ اس بات کی تھی کہ لوگ فرق کیسے کریں گے. گھبرائے سانپوں کو دیکھ کر، سانپوں سے نہیں، گھبرا رہے تھے لوگوں کے فرق جاننے نہ جاننے کے اعتبار سے کہ حق کیسے واضح ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آپ کا کام ہے عصا پھینکنا، فرق پیدا کرنا ہمارا کام ہے، آپ گھبرائیے نہیں. لا تخف انک انت الاعلی، آپ جیتنے والے ہیں، آپ بلند ہیں، آپ برتر ہیں، آپ اعلیٰ ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو. وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی. وہ لاٹھی، وہ عصا سانپوں کو نگل جائے گی. آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو کھا جاتے ہیں، لیکن جو چیز جادو کے ذریعے سے بطور سانپ سامنے آئی تھی ان کا ختم ہونا جادو کے ذریعے سے ممکن نہیں تھا. اب جب فرعون کے جادوگروں نے دیکھا کہ بڑا سانپ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے وہ ہمارے سانپوں کو کھا گیا، ہماری رسیوں کو، ہماری لاٹھیوں کو نگل گیا. اب قرآن کہتا ہے فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، فَغُلِبُوا، وہی مغلوب ہو گئے، اسے کہتے ہیں وہی شکست کھا گئے. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل ہو کر رہ گئے. یعنی انہیں خود اپنے آپ کو وہ چھوٹا سمجھنے لگے. ہمارا علم کیا، ہمارا فن کیا، ہمارا جادو کیا، ہماری مہارت کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں اس علم کے سامنے. یہ علم انسانی علم نہیں ہے، یہ علم زمین کا علم نہیں ہے. هُنَالِكَ صَاغِرِينَ، کیا ہوا؟ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وہ اپنے آپ کو چھوٹا پانے لگے، خود پست ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے. کچھ لمحات پہلے وہ بڑے چوڑے ہو کر آئے تھے، کچھ لمحات پہلے بڑی شان و شوکت سے آئے تھے، لیکن اب معاملات کچھ اس طرح کے سرنگوں ہو گئے. قرآن کہتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، کہ ہم جہاں کے پروردگار پر ایمان لے آئے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کے جی 118 نمبر آیت. اچھا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، یہ آیت رہے گی. ٹھیک ہے. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا. اب کہ جب عصا پھینکا اور اس عصا نے سانپ بن کر چھوٹے چھوٹے سپولوں کو کھا لیا تو حق ثابت ہو گیا اور فرعونی کردار سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ باطل ثابت ہو گیا. اب وہیں پر فرعون کے جادوگر غلبوا شکست کھا گئے، وانقلبوا صاغرین اور پست ہو گئے، یعنی خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگے، چھوٹے بن گئے. اب القی السحرۃ ساجدین، خود کو سجدے میں گرا دیا، سجدے میں گر گئے. قرآن کہتا ہے انہوں نے جب سجدے میں اپنے آپ کو گرایا کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب العالمین پر. لیکن اس رب العالمین کے کہنے سے شبہ ہو سکتا تھا. جانتے کیا کہ لوگ سمجھتے کہ یہ فرعون کو رب العالمین سمجھ رہے ہیں. لوگ یہ جانتے دھوکے میں پڑ جاتے کہ جادوگر تو رب العالمین اس کو سمجھ رہے ہیں. اس لیے انہوں نے آگے وضاحت کر دی کہ رب موسیٰ و ہارون، رب العالمین وہ ہے جو موسیٰ اور رب ہارون کا رب ہے. اب رب تو فرعون کا بھی وہی ہے، رب تو جادوگروں کا بھی وہی ہے، رب تو سارے میلے میں آنے والوں کا وہی رب ہے. لیکن نسبت موسیٰ اور ہارون کی طرف کیوں کی؟ اس لیے کہ اس وقت اس رب کی دعوت دینے والے یہی دو لوگ تھے. باقی تو اس کو رب ہی نہیں مانتے تھے، باقی تو جس کو رب مانتے تھے وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. اس لیے انہوں نے وضاحت کی کہ ہم رب العالمین جسے سمجھ رہے ہیں وہ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کے رب ہے. اچھا جی، یہاں تک بات ختم ہو گئی. فرعون کے جادوگر ایمان لے آئے، شکست کھا گئے اور ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد یاد رکھیے کہ یہ ایسے اچانک حادثاتی ایمان نہیں تھا، دلوں پر محنت پہلے سے بھی موجود تھی. موسیٰ علیہ السلام کی تقاریر، وعظ، نصیحت انہوں نے پہلے سے سن رکھا تھا، پیغام اور دعوت پہلے سے ان تک پہنچ چکا تھا. لیکن تب تک وہ حالت کفر پہ تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے. اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا نہیں تھا، کانوں سے سنا تھا، آنکھوں سے دیکھا کچھ نہیں تھا. اب جب مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جادو اور علم وحی میں فرق انہیں محسوس ہو گیا. اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صاحب علم میں اور بغیر علم والے میں فرق کتنا ہوتا ہے. اس کی بڑی آسان سی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر عربی بول رہا ہو تو جس کو قرآن کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں، وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے شاید قرآن پڑھ رہا ہے. ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو حدیث کا ایک دو لفظ پڑھ کے کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن کی آیت ہے. ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے. جیسے انہوں نے سن رکھا ویسے انہوں نے آگے بیان کر دیا. یا اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ کوئی آدمی اگر صاحب علم ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ کون سا فن ہے. علم نحو ہے، علم منطق ہے، فلسفہ ہے، بلاغت ہے، کس فن میں یہ کتاب موجود ہے. وہ عربی میں لکھی ہوئی ہے، وہ جانتا ہے کس فن کی کتاب ہے. اب اس نے اس کے مطابق اس کا اکرام اور احترام کرنا ہے. قرآن ہے تو احترام کا انداز اور ہوگا، حدیث کی کتاب ہے حدیث احترام اور ہوگا، اور اگر منطق کی کتاب ہے تو احترام کا انداز اور ہوگا. لیکن ایک عام آدمی، لابلد آدمی، جو نواقب آدمی ہے، جس کو قرآن اور عربی اور دین اور دنیا کسی علم سے آگاہی نہیں، وہ تو منطق کی کتاب بھی دیکھ کر کے یہ سمجھے گا شاید سپارہ ہے. اس لیے وہ اکرام اور انداز کرے گا. یہی سمجھیے کہ جادوگر علم رکھتے تھے، فن ان کے پاس موجود تھا، آگاہی ان کے پاس تھی. جس چیز سے شیعتیں اور شکلیں تبدیل کی جاتی ہیں وہ چیز وہ جانتے تھے، مسمرزم کو وہ جانتے تھے، نظر بندی کو وہ جانتے تھے. سارے ان معاملات پر ان کی دسترس تھی. اب جب انہیں نظر آیا کہ یہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی ہے، نہ تو یہ مسمرزم ہے، نہ یہ نظر بندی ہے، نہ یہ موجودہ دور میں کوئی ایسی چیز جس کو ہم آپ آج کے دور میں اس کو کوئی بھی نام دے دیں، کوئی ایسی شکل نہیں. انہیں یقین ہو گیا کہ یہ
پیغام الہی ہے۔ اب وہ اس معجزے کو لے کر کے ایمان قبول کر گئے، لیکن ان کا ایمان میں نے عرض کیا حادثاتی نہیں تھا، پیچھے محنت ہوئی تھی۔ اب جب ایمان قبول کر لیا تو ایمان اتنا پختہ تھا، اتنا مضبوط تھا کہ فرعون کا اب جملہ سنیے، فرعون کہتا ہے قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم۔ یہ ہے فرعون کی سیاسی چال، یہ ہے فرعون کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میدان میں آپ ایک پہلوان کو اتارتے ہیں کسی کے مقابلے میں، تو آپ کا پہلوان اگر ہار جائے، آپ کا پہلوان اگر ہار جائے تو وہ پہلوان کی شکست نہیں ہوتی، حقیقت میں آپ کی شکست ہوتی ہے، بات کو ذرا سمجھیے گا۔ اور اگر پہلوان خود ہی تسلیم کر لے کہ جناب میں ہار گیا، میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، میں شکست کھا گیا، تو پھر جو مقابلے کے لیے لانے والا ہوتا ہے نا، اس کے پاس تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن اگر مقابلے میں پہلوان شکست کھانے کے باوجود کہے کہ جناب فریق مخالف نے مجھے کچھ سنگا دیا تھا، فریق مخالف نے مجھے کوئی چیز چبو دی تھی، فریق مخالف نے میرے ساتھ یہ کر دیا تھا، اس لیے میں شکست کھا گیا، ورنہ میں شکست نہ کھاتا۔ چلیے یہ بات شاید مشکل ہو جائے ہمارے لیے سمجھنا، الیکشن تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں نا جی، ہمارے ملک کا حال یہ ہے جو پارٹی بھی ہار جائے تو کیا دعویٰ ہوتا ہے؟ دھاندلی ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ پولیس مل گئی، جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ مل گیا، ارے جو فلاں آفیسر ہے وہ مل گیا، فلاں فرد نے اس میں یہ کر لی، فلاں فرد نے یہ کر لی۔ جب بھی کوئی آدمی ہارتا ہے تو وہ فوری طور پہ کیا کرتا ہے؟ دھاندلی کا شور شرابہ کرتا ہے۔ لیکن اگر ہارنے والے کا سربراہ ہی کہہ دے یا ہارنے والا خود ہی مان جائے، ہارنے والا خود ہی مان جائے کہ جناب میں نے شکست کھائی ہے، واقعی شکست کھائی ہے، مجھے شکست ہوئی ہے، تو مجھے بتائیں اس کے چاہنے والے، اس کے محبت کرنے والے پھر کوئی تعویلیں کر سکتے نہیں؟ یہی ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے جن کو میدان میں لایا گیا 400 یا 4000 جادوگر، انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ ہم شکست کھا گئے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا اصولی طور پر فرعون چپ کر کے اپنے گھر چلا جاتا، لیکن فرعون سمجھتا تھا کہ یہ معاملہ صرف فتح اور شکست کا نہیں ہے، یہ معاملہ انقلاب کا ہے، یہ معاملہ تبدیلی کا ہے، یہ معاملہ تغیر اور تبدل کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر میں میدان چھوڑ کے چلا گیا، آج اگر میں خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا، آج اگر میں نے کچھ نہ کہا تو نتیجتاً میری قوم باغی ہو جائے گی، نتیجتاً قبطی بھی اسرائیلیوں کے نقش قدم پہ چل پڑیں گے، اور یوں موسیٰ علیہ السلام اپنے پیغام میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اسے نظر آیا کہ جو کھڈا ہم نے کھودا تھا، جو میدان ہم نے سجایا تھا ہم اپنے دشمن کی شکست کے لیے، اسی میدان میں شکست ہمیں ہو گئی، معاملہ تو ہمارے خلاف چلا گیا۔ اب اس نے فوری طور پہ سیاسی چال چلی، اور وہ سیاسی چال کیا تھی کہ لوگوں سنو، یہ جو جادوگر ہے نا، جادوگر، ہم تو انہیں سمجھ نہ سکے، ہمیں سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، یہ تو جناب شاگرد ہیں، یہ استاد ہے، یہ تو پری پلان یہاں آئے تھے، پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، اور پلاننگ ان کی یہ تھی کہ یہ پہلے موسیٰ کی حمایت نہیں کر رہے تھے، یہ پہلے سے طے شدہ تھا، انہوں نے ان کے ہی چیلوں نے ہمیں کہا کہ میدان لگائیں، ہم نے میدان لگوا لیا، اب انہی کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہوا۔ انہوں نے کہا جناب ہم شکست نہیں کھائیں گے، ہم فتح پائیں گے، ساری ہمیں امیدیں اور آرزویں دلائیں، اور ہم نے پورے مصر کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ یہ تو ان کی پلاننگ تھی کہ اصل میں یہ اس اجتماع کے ذریعے سے اپنا پیغام سب تک پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ تو شاگرد ہیں، یہ استاد ہیں۔ اب اسی بات کو اس نے سیاسی رنگ دیا، یعنی سیاسی طور پہ یہ اس انداز میں پیش کیا تاکہ لوگ فوری طور پر ان جادوگروں کے اس سجدہ ریزی سے اور ایمان سے متاثر نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی پاپولر ہوتا ہے، میرا قطعاً کوئی سیاسی بیان مقصد نہیں ہے، جب کوئی آدمی پاپولر، سمیدہ صاحب آپ کی مسکراہٹ جو ہے نا بڑی معنی خیز ہے، جو آدمی پاپولر ہوتا ہے وہ کچھ بھی کہے نا مان لیا جاتا ہے کہ جناب یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، باقی سارے جھوٹ ہیں، ساری دنیا کے مولوی جھوٹے ہیں، ساری دنیا کے عالم جھوٹے ہیں، دانشور جھوٹے ہیں، صحابی جھوٹے ہیں، فلانا جھوٹے ہیں، فلانا، یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے۔ فرعون کتوتی بولتا تھا، اس نے جب کہا کہ جناب یہ تو سب کچھ سازش ہے، اب لوگوں نے بھی اس کو قبول کر لیا، لوگوں نے بھی اس کو قبول کر لیا، اور قبول کرنا بھی چاہیے تھا لوگوں کو،
لوگوں کو قبول کرنا بھی اس لیے کہ اس کے پاس پاور تھی. اور جب آج کوئی آدمی پاور میں ہوتا ہے اس کی بات مان لی جاتی ہے عمومی طور پر. آپ دیکھیں کہ ضمنی الیکشن اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے, جو وقت کی حکومت ہوتی ہے وہی جیتتی ہے عمومی طور پر, کیونکہ پاور اس کے پاس ہوتی ہے. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم. اب فرعون جادوگروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے, میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منھا اہلھا فسوف تعلمون. بے شک یہ فریب ہے, یہ سازش ہے. یہ کیا ہے لوگوں, یہ جملہ کس کو کہہ رہا ہے؟ پبلک کو کہہ رہا ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے جناب, جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے یہ سب کچھ فریب ہے, سازش ہے, تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو, سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے. اب یہ دھمکی ہے, پہلے سازش کے اعتبار سے بے نقاب کیا, سازش کو کہہ کر کے بے نقاب کیا, یا سازش کہہ کر اس کو بات کو واضح کیا, پھر اس کے بعد دھمکی بھی دی, دبے لفظوں میں دھمکی دے دی, ان قریب تم جان لو گے. یعنی اشارہ تھا کہ اب دیکھو تمہارے سامنے کرتا کیا ہوں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا, پھر تم سب کو سولی چڑھوا دوں گا. یہ ان سب کے بارے میں اس نے اعلان کر دیا. قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اس بات کو اسی طرح بیان کیا, لیکن تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ. یہاں پر کہا کہ یہ فریب ہے جو تم نے جال بچھایا ہوا تھا. دوسری جگہ پہ کیا ہے؟ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہوا ہے. ہاں جی, تم ہمارے خلاف پوری چال لے کر آئے تھے, سنو اب تمہیں میں سخت سزا دوں گا. اب جب انہوں نے یہ بات کہی, فرعون نے یہ بات کہی, تو جواباً جادوگر جو تھے اسلام قبول کرنے والے جو اس وقت نو مسلم تھے, انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون. وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مانا کیا ہے؟ ایمان کی پختگی کا عالم یہ دیکھیں, نہ کوئی نماز پڑھی, نہ کوئی دین کا کوئی اور کام کیا, نہ کوئی اور عبادت کی, نہ کسی اور شریعت کے حکم پہ عمل کیا, مثبت شریعت کو انہوں نے نہ سمجھا, نہ اس پر عمل کیا, نہ تورات کو دیکھا, نہ اس پر پڑھا, نہ اس پر عمل کیا, صرف ایمان قبول کیا. لیکن ایمان چونکہ حقیقت پر مبنی تھا. یہ وہ بات ہے جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم مولانا فضل احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے سائنسدان اللہ کی ذات کی پہچان پیدا کر لیں, اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں, تو اس وقت کے وہ ولی بن جائیں. کیونکہ کائنات کے تغیر و تبدل کو جتنی گہرائی سے وہ جانتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک اس کائنات کے اندر تغیر و تبدل کو اپنی قدرت کا مظاہر قرار دیا ہے. تو قدرتی مظاہر کے جتنے زیادہ علم رکھنے والے وہ ہیں, ہم نہیں ہیں. ہم تو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے حروف کو پڑھتے ہیں. انہوں نے گہرائی سے اس کو دیکھا ہے, مشق کی ہے, عملاً دیکھا ہے, اس لیے وہ زیادہ بڑے ولی بنیں گے. یہ بات حضرت فرماتے ہیں. اسی بات کو یہاں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جادوگر کیوں سر تسلیم خم ہو گئے, کیوں فرعون کے سامنے وہ اتنی مضبوط بات کرنے لگے, کیوں انہوں نے اپنے ایمان کا اتنا پختہ عہد کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ علم وہ علم نہیں ہے جو اس کائنات کا علم ہے. انہیں حقیقت معلوم ہو گئی, حقیقت کھل گئی, ایمان پختہ ہو گیا. اب ایمان کی پختگی کا اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے. یعنی ہمارے ایمان لانے میں کون سی برائی ہے, کیونکہ نشانیاں ہمارے سامنے آ گئیں. پہلے ہم نے معجزہ دیکھا نہیں تھا, اب ہم نے معجزہ دیکھا, ایمان قبول کر لیا. یہ گویا کہ جواب ہے کہ اس سے پہلے جو ہم تمہیں لارا لپا دے رہے تھے کہ ہم جیت جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ معجزہ ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے جادو ہے. ہم تو جادو سمجھ کے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے. جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ جادو نہیں ہے, ہمیں یقین ہو گیا جادو نہیں ہے, تو ہم نے اعتراف کر لیا کہ یہ حقیقت.
اب ذرا تھوڑی سی ہمت کیجئے، ان الفاظ کی طرف جائیے جو اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے میں کہے ان کے حوالے سے، وہ بڑے زبردست ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، اور سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ ہے 71، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 71، یہ ذرا تھوڑا سا نکالیے، میں یہاں دیکھنا چاہوں۔ قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، یہاں پر بھی وہی بات کہ بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں خلاف جانب سے کٹوا دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یہ اضافی لفظ ہے، وہاں پر نہیں ہے۔ پھر تمہیں سولی چڑھا دوں گا، اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ اندازہ ہے، فرعونیت جاگ گئی ہے اس کی، یہ فرعونیت کے الفاظ ہیں۔ اب آگے سے جادوگروں کا، نو مسلموں کا جواب کیا ہے؟ یہاں بڑا زبردست جواب ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا، انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر، اور جس نے ہم کو پیدا کیا اس پر، ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ اب پہلے آپ ہماری نظر میں بہت اونچے تھے، لیکن اب دلائل بھی آ گئے اور دلائل والی ذات بھی ہماری نظروں میں آ گئی، ہمارے علم میں آ گئی، اس لیے ہم اس پر آپ کو ترجیح۔ ایک بات، دوسری بات، فقض ما انت قاض، آپ جو حکم دینا چاہتے ہیں دے دیجیے، مطلب یہ کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیجیے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں، مرنے کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ آپ کہتے ہو میں ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، پھر سولی لٹکا دوں گا، بھائی جو کچھ کرو گے جب تک روح موجود ہے اس وقت تک کر سکتے ہو، جب روح نکل گئی کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن سنو، ہم جس پر ایمان لائے ہیں وہ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ اب اگلا جملہ، قالوا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ کن گناہوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اپنے کفر کی طرف بھی، نمبر 2 اپنے اس مقابلے کی طرف خاص طور پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو پیغمبر کے ساتھ مقابلہ کیا، ہم نے تو بہت بڑا گناہ کیا، ہم نے تو بہت بڑا جرم کیا کہ ایک وقت کے فرعون خدا کے دشمن کا کہا مان کر کے ہم پیغمبر کے مقابلے میں اترائے، اس لیے ہم یہ بہت بڑا گناہ کر چکے ہیں، ہم اس پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرائے، یعنی اس بات پر بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ واللہ خیر وابقا، اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہو، انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ یہ تقریر کی ہے کنہوں نے؟ ان اہل ایمان نے جو چند لمحوں پہلے ایمان قبول کر گئے۔ اب یہاں پر اسی تقریر کا ایک اور حصہ ہے، یہ دعائیہ الفاظ ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے پروردگار، فرعون کو مخاطب کر کے ساری بات کر کے اب اللہ سے مناجات کرتے۔ ظاہر ہے نظر تو انہیں بھی آ رہا تھا کہ فرعون نے جو کچھ کرنا ہے وہ واقعی ظالم آدمی ہے، یہ سب کچھ کرے گا۔ اب جب یہ اپنے ایمان کا اظہار کر چکے، اپنے استقامت کا بیان کر چکے، اب انابت الی اللہ شروع کر دی، اللہ کی طرف رجوع کر دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اس سے یہ جملے سے پتہ چلا کہ مومن کو کبھی بھی اپنے عمل پر، اپنی طاقت پر اور اپنے علم اور ہنر پر ناز اور توکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی کام کرے اللہ کی ذات سے دعا مانگ کے کرے، اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطا، جب بھی کوئی نیک کام کیا جائے اس کی ابتدا کس سے کرنی چاہیے؟ بسم اللہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیک کام کو شروع کیا جائے اور بسم اللہ کے بغیر کیا جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فهو اخطا، وہ بے برکتہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دم بریدہ ہوتا ہے، بے برکتہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی نیک کام شروع کریں بسم اللہ سے شروع۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے، دروازے کھول دے، کھڑکیاں کھول دے، رحمتوں کے دریا بہا دے، اور وتوفنا مسلمین، اور ہمیں
ماریو تو مسلمان بنا کر، یعنی یہ کہ ہمیں حالت ایمان پر ہماری روح قبض کیجیے گا، ہمیں کفر کی حالت میں، یہ بھی گویا کہ ایک دعائیہ جملہ ہے اور ہمیں آج کے اس دور میں مانگنا چاہیے۔ یاد رکھیے جب مسلمان مشکلات میں ہوں، فتنوں کا شکار ہوں، تو انہیں سب سے زیادہ کس چیز کی حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے؟ اپنے ایمان کی، کیونکہ ایمان کی حفاظت فتنوں کے دور میں بہت مشکل ہے، فتنوں کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے امت پر کہ جس میں لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مومن ہوں گے تو صبح کو یہ فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ آج اسی قسم کے فتنے جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں، آج دیکھیے ایک بل جس پر پوری دنیا کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے وہ پاس ہو رہا ہے، ہو گیا، بلکہ منظور ہو گیا۔ ایشیا کے پورے میں، ایشیا میں پہلا ملک ہے، بلکہ کسی بھی اسلامی ملکوں میں سے پہلا ملک ہے، پہلی اسلامی ایٹمی قوت، اور پہلی ایٹمی قوت میں یہ بل بھی پاس ہو۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی ہماری یہ سمجھ لیں کہ دینی اور مذہبی اعتبار سے پسماندگی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے فتنوں کے دور میں، آزمائش کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔